السلام علیکم صفی نیوز میں خوش آمدید۔ 13 نومبر بروز اتوار ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سعودی عرب کے گزشتہ 24 گھنٹوں کی تازہ ترین خبریں۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا دورہ پاکستان ریشیڈیول، دفتر خارجہ۔ ریاض میں نیشنل کرکٹ چیمپئن شپ کا انعقاد، پاکستان سمیت 75 ٹیموں کی شرکت۔ ریاض میں ریسٹورنٹ میں آگ لگ گئی، 2 افراد زخمی۔ وزارت ہیومن ریسورسز کی تفتیشی دورے، 368 خلاف ورزیاں ضبط۔ مکہ میں سیکیورٹی فورس کے بیس میں لوٹ مار کرنے والے 4 افراد گرفتار۔ لائسنس کے بغیر کاروبار کرنے والے 6 تجارتی ادارے سیل۔ عمرہ زائرین کے لیے طبی اداروں کی سہولت۔ جعلی اشیاء کی مارکیٹنگ سنگین جرم، پرانسیکیوشن۔ ریاض گھر میں کلینک قائم کرنے والے 2 غیر ملکی گرفتار۔ اکتوبر میں ابشر کے ذریعے 19 لاکھ معاملات کے انجام دہی۔ ایک دن میں زمزم کی 81,000 بوتلیں تقسیم۔ 3 ماہ کے دوران 30 لاکھ زائرین نے ریاض الجنہ میں نماز ادا کی۔ کارگو سروس کے لیے دی گئی مہلت 7 دسمبر کو ختم ہوگی۔ مرور گاڑی کے ڈرائیور کے لیے اوورٹیکنگ کب ممنوع ہے؟ کیا مرافقین پر خروج عودہ کی خلاف ورزی کا اطلاق ہوتا ہے؟ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ تمام احباب سے ایک چھوٹی سی یاد دہانی کرتے چلے کہ اگر آپ نے ابھی تک صفی نیوز کو جوائن نہیں کیا ہے، لائک اور سبسکرائب کی شکل میں تو ضرور کر لیجئے، اور اگر آپ ان خبروں کی تفصیلات جاننا چاہتے ہیں یا پھر سعودی عرب سے ریلیٹڈ ایسے اور خبریں جاننا چاہتے ہیں تو آپ اردو نیوز پر بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا دورہ پاکستان ریشیڈیول، دفتر خارجہ۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے مطابق سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا دورہ پاکستان ریشیڈیول کر دیا گیا ہے۔ سنیچر کو دفتر خارجہ نے دورہ پاکستان کے التوا کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ولی عہد کے دورے کی نئی تاریخ کا اعلان باہمی مشاورت سے کیا جائے گا۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ کا ایک بیان میں کہنا تھا کہ شہزادہ محمد بن سلمان کے دورے کو ریشیڈیول کیا جا رہا ہے اور دونوں ممالک باہمی مشاورت کے بعد نئے تاریخ فائنل کریں گے۔ خیال رہے کہ سعودی ولی عہد اپنے دوسرے دورے پر 21 نومبر کو پاکستان پہنچ رہے تھے۔ ریاض میں نیشنل کرکٹ چیمپئن شپ کا انعقاد، پاکستان سمیت 75 ٹیموں کی شرکت۔ سعودی عرب میں ریاض کرکٹ لیگ کی جانب سے نیشنل کرکٹ چیمپئن شپ کا انعقاد ہو رہا ہے۔ اس چیمپئن شپ میں پاکستان، بنگلہ دیش اور انڈیا سمیت 75 مختلف ٹیمیں شرکت کر رہے ہیں۔ اس موقع پر تقریب میں انڈین سفارت خانے کے سیکنڈ سیکرٹری معین اختر نے شرکت کی اور نیشنل کرکٹ چیمپئن شپ کا افتتاح کیا۔ ریاض میں ریسٹورنٹ میں آگ لگ گئی، 2 افراد زخمی۔ محکمہ شہری دفاع نے ریاض کے النسیم محلے میں واقع ریسٹورنٹ میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق اتشددگی کے باعث 2 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ شہر دفاع نے کہا ہے کہ ریسٹورنٹ میں آگ گیس لیک ہونے کی وجہ سے لگی ہے۔ شہر دفاع نے کہا ہے کہ گیس لیکیج کے وقت سلامتی کی ضوابط پر عمل کرنا ضروری ہے۔ وزارت ہیومن ریسورسز کی تفتیشی دورے، 368 خلاف ورزیاں ضبط۔ وزارت ہیومن ریسورسز کی تفتیشی ٹیموں نے گزشتہ ماہ ریاض کے شہر مارکیٹوں کے 20,376 تفتیشی دورے کیے ہیں۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق تفتیشی ٹیموں نے 368 تجارتی مراکز میں ضابطوں کی خلاف ورزی پر کارروائی کی ہے۔ وزارہ نے کہا ہے کہ تفتیشی دوروں کے دوران 2,970 دکانوں کو نوٹسز بھی جاری کیے گئے ہیں۔ مکہ میں سیکیورٹی فورس کے بیس میں لوٹ مار کرنے والے 4 افراد گرفتار۔ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ کی پولیس نے سیکیورٹی فورس کے بیس میں لوٹ مار کرنے والے ایک گروہ کو گرفتار کیا ہے۔ اجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ امن عامہ نے بیان میں کہا کہ لوٹ مار میں ملبوس گروہ 4 افراد پر مشتمل تھا۔ ان میں سے 2 کا تعلق سعودی عرب، 1 کا یمن اور 1 کا تعلق خلیجی ریاست سے ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ چاروں ملزمان سیکیورٹی فورس کے اہلکاروں کے بیس میں سونے کی زیورات اور نقدی لوٹ رہے تھے۔ پولیس نے لوٹی ہوئی رقم اور زیورات کا ایک حصہ بازیافت کیا ہے۔ ملزمان کو قانونی کارروائی کے بعد پبلک پرانسیکیوشن کے تحویل میں دے دیا گیا ہے۔ لائسنس کے بغیر کاروبار کرنے والے 6 تجارتی ادارے سیل۔ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ میونسپلٹی نے بحرہ کمشنری میں لائسنس کے بغیر کاروبار کرنے والے 6 تجارتی اداروں کو سیل کیا ہے۔ عمرہ زائرین کے لیے طبی اداروں کی سہولت۔ سعودی وزارت الحج اور عمرہ نے کہا ہے کہ سال رواں 1444 ہجری کے عمرہ موسم کے دوران بیرون مملکت سے آنے والے زائرین مملکت کے مختلف علاقوں اور شہروں میں موجود 2,764 سے زیادہ صحت اداروں سے ہیلتھ انشورنس پروگرام کے تحت استفادہ کر سکتے ہیں۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق وزارت الحج نے توجہ دلائی ہے
کہ 151 ہسپتال مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ آنے والے زائرین کو صحت خدمات پر اہم کر رہے ہیں۔ سرکاری اور پرائیویٹ سیکٹر کے منتخب ترین ہسپتالوں میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ 773 ہیلتھ سینٹر اور میڈیکل کمپلیکس بھی زائرین کو صحت خدمات پر اہم کرنے پر مامور ہے، جبکہ مملکت بھر میں 1840 میڈیکل لیب اور فارمیسیاں بھی زائرین کو صحت خدمات مہیا کر رہی ہے۔ جعلی اشیاء کی مارکیٹنگ سنگین جرم، پراسیکیوشن جنرل نے جعلی اشیاء کی مارکیٹنگ کے حوالے سے دوبارہ خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ جعلی اشیاء کی فروخت سنگین قانون شکنی ہے، اس پر جرمانہ اور قید ہو سکتا ہے۔ اجل نیوز نے پراسیکیوشن کے حوالے سے مزید کہا ہے کہ ایسی مصنوعات کو مارکیٹنگ کرنا جو جعلی ہو یا ان کے تیاری میں استعمال کی گئی اشیاء غیر معیاری و نقلی ہو، جن کے استعمال سے انسان یا کسی حیوان کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہو جائے، ایسی اشیاء کو فروخت کرنا سنگین قانونی جرم ہوتا ہے۔ ریاض گھر میں کلینک قائم کرنے والے 2 غیر ملکی گرفتار۔ سعودی دارالحکومت ریاض کے مرکز علاقے میں رہائشی فلیٹ کو کلینک میں تبدیل کرنے والے 2 غیر ملکیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار ملزمان کے پاس میڈیکل پریکٹس کا لائسنس بھی نہیں تھا۔ اخبار 24 کے مطابق ریاض میونسپلٹی نے اس حوالے سے مزید کہا ہے کہ فلیٹ کے مالک کو طلب کر لیا گیا، قانون کے خلاف ورزی کرنے والوں کو حراست میں لے لیا گیا اور گھریلو کلینک میں موجود ادویات بھی ضبط کر لی گئی۔ اکتوبر میں ابشر کے ذریعے 19 لاکھ معاملات کی انجام دہی۔ وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ اکتوبر کے دوران ابشر کے ذریعے سعودی شہری اور مقیم غیر ملکیوں کے 19 لاکھ معاملات انجام دیے گئے ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق وزارت نے کہا ہے کہ مختلف سرکاری اداروں سے وابستہ 350 سروسز ابشر کے ذریعے انجام دیے جا سکتے ہیں۔ ایک دن میں زمزم کی 81,000 بوتلیں تقسیم۔ حرمین شریفین انتظامیہ نے کہا ہے کہ مسجد الحرام میں بدھ کو زائرین میں زمزم کی 81,000 سے زائد بوتلیں تقسیم کی گئی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انتظامیہ نے کہا ہے کہ زائرین حرم کو ہر طرح کی سہولت پر اہم کی جا رہی ہے۔ 3 ماہ کے دوران 30 لاکھ زائرین نے ریاض الجنہ میں نماز ادا کی۔ سعودی عرب میں مسجد نبوی کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ نئی ہجری سال 1444 کے ابتدائی 3 ماہ کے دوران ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے والوں کی تعداد 30 لاکھ سے زیادہ ہے۔ مسجد نبوی ریاض الجنہ میں 11,49,364 مرد زائرین جبکہ 22,73,033 زائر خواتین نے نماز کی شہادت حاصل کی ہے۔ اجل ویب سائٹ کے مطابق مسجد نبوی انتظامیہ نے اعداد و شمار جاری کرتے ہوئے بتایا کہ 3 ماہ کے دوران 41,25,257 افراد نے روزہ رسول پر حاضری دی ہے۔ سبحان اللہ۔ کارگو سروس کے لیے دی گئی مہلت 7 دسمبر کو ختم ہوگی۔ سعودی پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے کہا ہے کہ کارگو سروس سے منسلک افراد وزارتوں کو اصلاح حال کے لیے دی گئی مہلت ختم ہونے میں صرف کچھ ہی دن باقی رہ گئے ہیں۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے بیان میں کہا کہ 7 دسمبر کو اندرون مملکت کارگو سروس کے حوالے سے مہلت ختم ہو جائے گی۔ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ مہلت کا مقصد کارگو سروس سے منسلک افراد اور اداروں کو سارا کاروبار قانون کے دائرے میں لانے کا موقع دینا ہے۔ جو افراد یا ادارے بغیر اجازت کے کام کر رہے ہیں وہ پرمٹ جاری کرا لے۔ ایسے افراد یا ادارے جن کے پاس 3500 کلو گرام سے زیادہ وزنی گاڑیاں کارگو سروس میں استعمال ہو رہی ہو اور ان کی تعداد 9 سے زیادہ ہو تو انہیں کارگو سروس کی پرمٹ جاری کرانا ہوگا۔ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ مہلت کے دوران جو افراد اور ادارے پرمٹ جاری کرا لیں گے ان سے وہیکل رجسٹریشن پرمٹ کی فیس نہیں لی جائے گی۔ پرائیویٹ ٹرانسپورٹ سے پبلک ٹرانسپورٹ میں تبدیل کرنے والی کارروائی بلا کسی رکاوٹ انجام دی جائے گی۔ اس حوالے سے گاڑیوں کی نمبر پلیٹ جاری ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ تمام کام ٹرانسپورٹ سے متعلق خلاف ورزیوں کی جرمانے کی شرط کے بغیر مکمل کیے جائیں گے۔ المرور گاڑی کے ڈرائیور کے لیے اوورٹیکنگ کب ممنوع ہے؟ سعودی عرب کے محکمہ ٹریفک نے گاڑیوں کے ڈرائیورز کے لیے ایسی صورتوں کی وضاحت کی ہے جن میں اوورٹیکنگ سے گریز کرنا چاہیے۔ سبق نیوز کے مطابق محکمہ ٹریفک نے المرور کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے گاڑی کے ڈرائیوروں کو 9 صورتوں میں سڑک پر اوورٹیکنگ کرنے سے ممنوع کیا گیا ہے۔ اگر سڑک پر واضح دکھائی نہ دے رہا ہو یا سامنے سے آنے والی گاڑی دوسری گاڑی کو محفوظ اوورٹیکنگ کے لیے راستہ نہ دے رہی ہو یا پھر جس گاڑی کو آپ اوور
اوورٹیک کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ اپنے سے اگلے گاڑی کو اوورٹیک کرنے لگے تو آپ کو اوورٹیک سے گریز کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ موڑوں، پہاڑوں، ڈلوانوں اور چوکیوں اور پسلن والی سڑکوں پر اوورٹیک نہیں کرنی چاہیے۔ مرور نے بعض اور صورتوں کا ذکر بھی کیا ہے جسے اگر آپ کے پیچھے والی گاڑی نے پہلے ہی آپ کی گاڑی کو اوورٹیک کرنا شروع کر دیا ہے تو آپ اگلے گاڑی کو اوورٹیک نہ کریں۔ ٹریفک کی ان لینوں میں جو دور تک ٹریکس کو الگ کرتے ہیں، چوراہوں پر، ریلوے کی پٹریوں پر، پلوں اور پیدل چلنے والوں کی کراسنگ کی جگہوں پر اوورٹیک سے گریز کرے۔ اگر کسی جگہ پر اوورٹیکنگ ممنوع ہونے کی واضح ہدایت ہو یا وہ گاڑی جسے آپ اوورٹیک کرنا چاہتے ہیں انتہائی تیز رفتار سے چل رہی ہو تو ایسی صورت میں اوورٹیکنگ کی کوشش نہ کرے۔ کیا مرافقین پر خروج عودہ کی خلاف ورزی کا اطلاق ہوتا ہے؟ جوازات سے ایک شخص نے ڈیپینڈنٹ مرافقین کے خروج عودہ کے حوالے سے سوال کیا ہے کہ اہل خانہ مملکت میں مرافقین کے ویزے پر مقیم تھی، 3 برس قبل خروج عودہ پر گئی اور واپس نہ آئی، اس صورت میں ان پر خارج ولم یعد کی پابندی کا اطلاق ہوگا؟ سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا کہ خروج عودہ پر جانے والے مرافقین پر اگرچہ خروج عودہ کی خلاف ورزی کا اطلاق نہیں ہوتا، وہ جب چاہے دوسرے ویزے پر مملکت آ سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ خروج عودہ کا اطلاق ان افراد پر ہوتے ہیں جو اقامہ ہولڈر ہوتے ہیں اور چھٹی جاتے ہیں اور واپس نہیں آتے۔ یہ تھے سعودی عرب کے گزشتہ 24 گھنٹوں کی تازہ ترین خبریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔